بہن نے فرمایا کہ انہوں نے ان کے بیٹے کی انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو میں ہر سال محرم میں کھیر پکا کر تقسیم کروں گی۔ اب بیٹا ہو گیا تو کہتی ہیں میں 7 سال سے کھیر تقسیم کر رہی ہوں، لیکن اب میں میری والدہ جو ہیں وہ بھی محرم میں بغیر منت کے ہی کھیر بناتی ہیں، تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ تھوڑا بہت پیسہ ان کو دے دوں، باقی وہ کھیر تو بناتی ہیں تو وہ اس کے بدلے میں پوری ہو جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ بیٹے کی پیدائش سے کھیر کی منت ماننے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات اپنے پاس سے کچھ چیزیں ایسی وضع کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے پاس سے بناتے ہیں اور ان کا کنیکشن ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر دوسروں کو بھی ترغیبیں دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا اور ایسا ہوا تو آپ بھی ایسا کریں۔ کہیں آپ نے نہ قرآن میں یہ پڑھا ہوگا، نہ حدیث میں ہے، نہ کوئی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ معاذ اللہ اسے آپ انسانوں پر قیاس کر کے یہ سوچیں کہ ہم ایک آفر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے متاثر ہو کہ ہمیں کچھ عطا فرما دے گا۔ یہ میں آپ کو صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح کی منتیں ماننا کہ جو نہ قرآن سے ثابت ہو نہ حدیث سے ثابت ہو، خاص کنڈیشنل کہ اگر ایسا ہوا تو کھیر پکاؤں گی، ایسا ہوا تو فلاں مزار پر جا کر وہاں کے لوگوں کو کھلاؤں گی، ان کی کوئی شرعی حیثیت ایسی نہیں ہوتی، نہ ان قیودات سے کوئی فائدہ ہے، نہ ان قیودات کی وجہ سے، ان کنڈیشنز کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ متاثر ہو کے ہمارے مطالبے کو پورا کرے گا۔ اس غلط فہمی کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ منت ماننا غلط نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن اس طرح کی کنڈیشنز لگا کر اپنے لیے خود مصیبت کھڑی کرنا اور اپنے لیے مشکلات پیدا کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کھانا کھلانے کی منت تو ٹھیک تھی، لیکن اس کے لیے خاص کوئی آپ ایک کنڈیشن لگا لیں، جیسے کھیر کی آپ نے کی، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو کھلانا ہے کچھ بس۔ اب اس میں آپ کھیر اور مطلب خاص محرم میں نہ بھی کھلائیں کوئی بات نہیں، آپ کو منت پوری کرنی ہے تو کھیر بنا لیں، کوئی اور چیز بنا لیں، لیکن وہ آپ ہی کو کرنی چاہیے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم میں بنا لیں، اور کھیر کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہے، تھوڑا بہت کچھ بھی پکا کر غریبوں کو کھلا دیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی مل جائے گا اور قابل گرفت نہیں رہیں گی۔ لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ والدہ اپنی طرف سے کھیر بنا رہی ہیں اور آپ اپنی منت ان کے ساتھ شیئر کر کے اپنے پیسے بچائیں، ایسا نہ کریں، بلکہ آپ فراغ دلی سے اور خوش دلی سے کرتے رہیں، کیونکہ ابھی آپ نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے۔ ایک انہوں نے بچی نے فرمایا کہ ان کی شادی ہونے والی ہے اور جہاں پر شادی ہو رہی ہے وہ لوگ پہلے تو ٹھیک لگتے تھے، گھر والوں کی مروت میں انہوں نے ہاں بھی کر دی، لیکن اب انہوں نے جو مشاہدہ کیا ہے تو وہ مناسب نہیں لگ رہے کہ گھر میں ماحول خراب ہے، لڑائی جھگڑے کا سا ماحول، گالی گلوچ کا ماحول، اور اسی طریقے سے کچھ لالچ بھی ان کو نظر آیا ہے۔ تو اب یہ کہتی ہیں مجھے کسی پل سکون نہیں مل رہا ہے، ابھی شادی قریب ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی گھر کسی بھی لحاظ سے کامل تر نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ کمی تو ہوتی ہے۔ اگر اس گھر میں آپ کو کچھ لالچ نظر آیا، دوسرے گھر میں کچھ اور پرابلم ہوگا، تیسرے میں کچھ اور ہوگا، اور خود آپ اپنے گھر میں ہی دیکھیں گی تو اپنے قریبی رشتہ داروں میں بھی کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، ہر گھر میں کوئی فرشتے نہیں ہوتے۔ اس لیے اس قسم کی چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنے قلب میں بے چینی محسوس کرنا اور ایک قائم شدہ رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ آپ کے لیے بھی باعث تکلیف اور اذیت ہوگا، آپ کے والدین کے لیے بھی، دوسرے لوگوں کے لیے بھی، اور ہو سکتا ہے جو آپ سوچ رہی ہیں ویسا نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں منع کریں، کسی اور جگہ آپ کا رشتہ ہو اور وہ لوگ ان سے زیادہ برے نظر آئیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے اپنے آپ کو صاف ستھرا سا دکھاتے ہیں، خصوصاً خواتین کی میں نے عادت دیکھی ہے کہ شادی سے پہلے جب یہ رشتہ لینے کے لیے جاتی ہیں تو ان سے زیادہ ملائم، نرم، با اخلاق اور اچھے رویے کا حامل کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا پوری کائنات میں، نرم لہجہ، بہت ہی پیارا اور یہ اور وہ، اور جب شادی ہو کے بہو گھر میں آئے گی تو دوسرے دن ہی وہ ساس صاحبہ جو ہے اپنا وہ کھول کے باہر نکل آتی ہیں، اور پھر جو وہ حکومت کرتی ہیں زبردست طریقے سے وہ سب کو نظر آتا۔ تو ہر ساس خیر ایسی نہیں ہوتی، لیکن میں عورتوں کی اکثر بتا رہا ہوں کہ جب کچھ چیز لینا ہوتا ہے تو انسان ہزار ہا پردوں میں رہ کر ملتا ہے، تو آپ کیسے کسی کو جان سکتے ہیں کہ فرض کریں ان کی کچھ چیزیں نظر آ گئیں، آپ نے چھوڑ دیا، اب دوسرا بظاہر اچھا لگا، لیکن وہ تو آپ کو صحیح پہچان ہوگی جب آپ قریب جائیں گی۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے والدین سے اس مسئلے کو ڈسکس کریں۔ اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی وہاں جا کر خوش نہیں رہے گی اور یہ مسائل اس کو تنگ کرتے ہی رہیں گے، معاملہ اچھا نہیں ہوگا بلکہ بگڑے گا، تو ابھی آپ اپنے گھر میں ہیں، بہت بہتر ہے کہ آپ رشتہ ختم کر دیں، لیکن والدین کی مرضی سے۔
اور اگر والدین بھی یہی مشورہ دیتے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بیٹا ہر گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کو جا کے وہاں ماحول بنانا چاہیے، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے انڈرسٹینڈنگ رکھیں تو سب بہتر ہو جائے گا، تو پھر آپ کو والدین کی بات ماننی چاہیے۔